السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ زینہ اردو درجہ چہارم کا سبق نمبر 18 ہے، امداد بامی۔ امداد بامی سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی دکھ تکلیف میں اس کا ساتھ دینا، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ ہمارے دین اسلام میں بھی امداد بامی کا بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اس پر، اور درس دیا جاتا ہے کہ معاشرے کے افراد جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل کر رہیں، ایک دوسرے کی جو ہے وہ مدد کریں اور اس کی پشت پناہی کریں۔ جیسے کہ فرمان بھی ہے کہ اچھے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق امداد بامی کی طرف۔ امداد بامی، انسان کی اس دنیا میں آنے کے بہت سے مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد دوسروں کے کام آنا ہے، یعنی مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا۔ اسی کو امداد بامی کہتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے مذاہب اور قومیں آباد ہیں۔ تمام مذاہب اتفاق و اتحاد اور محبت کا درس دیتے ہیں۔ دین اسلام نے خدمت خلق اور محبت کا عظیم درس دیا ہے۔ دین اسلام چاہتا ہے کہ ایک ایسا خوشحال معاشرہ قائم ہو جس کے لوگ نہ صرف ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھی ہر وقت تیار ہوں۔ اگر دین اسلام کے ابتدائی دور پر نظر ڈالیں تو ایسے بے شمار واقعات ملیں گے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ مسلمانوں نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مہاجرین مکہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ پہنچے تو ان کے پاس نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی اور نہ ہی کمانے کے لیے کوئی ذریعہ۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ مدینہ میں رہنے والے انصار نے مہاجرین مکہ سے جو بہترین برتاؤ کیا اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ انصار مدینہ نے اس نئے رشتے کو خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر نبھایا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں اور باغات میں سے آدھا حصہ دیا۔ وہ خود مشکل کا شکار رہے لیکن اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے انہوں نے آسانی پیدا کی۔ مکہ سے آنے والے مسلمان بھی نہایت خوددار اور محنتی تھے۔ انہوں نے اپنے انصار بھائیوں پر بوجھ بڑھنے کے بجائے ان کے کام اور کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ مہاجرین مکہ نے اپنی مدد آپ کے تحت کاروبار بھی شروع کیے اور محنت مزدوری کر کے روزی بھی کمائی۔ اس طرح مہاجرین مکہ بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ ایک دوسرے کی مدد کے احساس اور ہمدردی کے جذبے نے مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں کی آپس کی محبت، رحم دلی اور شفقت کی مثال ایک انسانی جسم جیسی ہے کہ اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، پورا جسم جاگتا ہے اور بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں سے اچھے برتاؤ کی ایک اور مثال لیجیے۔ 8 اکتوبر 2005 کے دن پیارے وطن پاکستان کو اچانک ایک بہت بڑی قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک خوفناک زلزلے نے آزاد کشمیر اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں تباہی مچا کر رکھ دی، جس میں لاکھوں ہلاک ہو گئے، ہزاروں خاندان بے گھر ہوئے اور ان کا سامان ملبے تلے دب گیا۔ زخمیوں کو فوری مدد کی ضرورت تھی۔ لوگوں کے لیے خوراک اور رہائش کا انتظام جلد از جلد کرنا بھی بے حد ضروری تھا۔ اس موقع پر ساری پاکستانی قوم اپنے آفت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملک بھر سے خوراک، گرم کپڑے، لحاف، کمبل اور ضرورت کی اشیاء کے ٹرک بھر بھر کر متاثرہ بھائیوں کے لیے بھیجے۔ یہ ایک اسلامی ملک میں بھائی چارے اور امداد باہمی کی بہترین مثال تھی۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں امداد باہمی اور تعاون کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اسی لیے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی کہا گیا ہے۔ اس تعاون اور بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب امداد باہمی کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی ضرور مدد کریں۔ غریبوں اور بے کسوں کا سہارا بنیں، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو دوسروں کے برے وقت میں کام آتے ہیں۔ جو لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حالات سے بے خبر رہتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ بے شک آخرت کی ناکامی تو سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل وقت میں ہی قوموں اور انسانوں کی آزمائش لی جاتی ہے۔ جو لوگ مشکل وقت میں ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ان کے لیے نہ صرف اس دنیا میں اجر ہے بلکہ قیامت کے دن بھی وہ اپنی نیکیوں کا صلہ پائیں گے۔ نظم ہو کہ نثر، اس میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی ہمیں جاننا درکار ہوتا ہے، یعنی جن کے معنی ہمیں نہیں آتے۔ تو چلتے ہیں اس سبق میں پائے جانے والے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ برتاؤ، سلوک، ریاست، ملک، حکومت، آفت، مصیبت، یکجان،
ایک جان، اجر، ثواب، بدلہ، بے سر و سامانی، مفلسی، بغیر سامان کے، ہاتھ بٹھانا، مدد کرنا، امداد بامی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا عمل۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔